اسرائیل کا ایران میں شہری آبادیوں پر حملہ، اسپتال اور ٹی وی چینل کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں زخمی ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کی خاتون کارکن شہید۔ تہران پر حملے میں ایرانی ہلال احمر کے 3 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ تینوں اہلکار ریسکیو آپریشن میں مصروف تھے۔ تہران میں رہائشی عمارت پر حملے میں بھی 5 افراد شہید۔ اسرائیل نے کرمان شاہ میں فارابی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا تہران کے ہوائی اڈے پر 2 ایرانی F-14 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور شدید حملہ، 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ تل ابیب اور حیفا میں تباہی، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے۔ کئی شہروں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ شہریوں میں خوف و ہراس۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی شہریوں کو فوری بنکرز میں جانے کی ہدایت۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، ہمارا ہدف عسکری تنصیبات اور حکومتی مراکز کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیلی شہری فوری طور پر تل ابیب سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو فوری تہران خالی کرنے کا انتباہ۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران کو ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے۔ انسانی جانوں کا ضیاع شرمناک ہے۔ سب تہران کو فوری خالی کر دیں۔ اس سے پہلے کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ میرا خیال ہے نیوکلیئر ڈیل پر ایران کو سائن کرنا ہوگا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ G7 اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی نیوز چینل کے اینکر نے سوال کیا کہ امریکہ نے خامنائی کو مارنے کا منصوبہ مسترد کیا۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں اس سے مسائل بڑھیں گے۔ نیتن یاہو نے جواب دیا، خامنائی کو مارنے سے مسائل بڑھیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ہم ایرانی جوہری خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تل ابیب کے بنکرز میں چھپے جنگی مجرم کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک ایرانی عوام پر حملے نہیں رکتے۔ تہران نہیں رکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک موقف۔ عباس عراقچی کہتے ہیں، واشنگٹن کی ایک کال نیتن یاہو کو خاموش کرا سکتی ہے۔ ٹرمپ سفارتکاری کی حامی ہیں تو اب اہم فیصلوں کا وقت ہے۔ نیتن یاہو کو لگام دی جائے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دیں گے وہ بھی نتائج بھگتیں گے۔ بغیر فل کورٹ میٹنگ کے رولز میں تبدیلی خلاف قانون ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز میں تبدیلی پر جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا، لاہور ہائی کورٹ رولز اور آرٹیکل 208 میں ذکر طریقے کے خلاف رولز میں تبدیلی ہوئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 192 کے مطابق اتھارٹی سے مراد چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ نہ یہ اختیار کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی اور طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2011 منسوخ ہوئے۔ فوری غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے، اس سے ملازمین کے حقوق بھی متاثر ہوں گے اور یہ ہائی کورٹ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اعلیٰ حکومتی شخصیت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، بجٹ پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے بجٹ منظور کرانے کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ پیپلز پارٹی نے درخواست پر غور کے لیے مہلت مانگی۔ مرکزی قیادت کی وطن واپسی پر حکومتی مطالبہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھا جائے گا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا تخمینہ 1000 ارب لگایا گیا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 700 ارب روپے سے زائد۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 250 ارب سے زائد مختص کیے جانے کا امکان۔
شعبہ تعلیم کے لیے 160 ارب، امن و امان کے لیے 100 ارب اور صحت کے لیے 80 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ اور ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، کراچی میں آج بھی موسم گرم، مضافات میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی بالائی سندھ کے مختلف اضلاع میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی چند مقامات پر بارش متوقع۔